بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمکن السماء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی القصہ مختصر. مختصر سی میری کہانی ہے، مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی. نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد عصیاں میری مسترد ہو گئی. مجھ سا عاصی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العزت کا کروڑوں احسان شکر کہ آج پھر اس نے ہمیں رمضان مبارک کی رحمتیں برکتیں لوٹنے اور سمیٹنے کا موقع عطا فرمایا. سن 1442 ہجری 2021 کی لائیو ٹرانسمیشن برکت رمضان تبرکات کے سائے میں یہ آج لائیو آن ایئر ہے. الحمدللہ وائس آف کراچی نیوز اور تبرکات کے سائے کے پیج سے ہم لائیو آن ایئر ہیں. الحمدللہ یہ پاکستان کی ہسٹری کی پہلی ٹرانسمیشن اس وقت لائیو آن ایئر جا رہی ہے، جو بہت سارے تبرکات کے سائے میں ہم لوگ اس وقت لائیو ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے غلاف کعبہ، ریاض الجنہ کی صف، خانہ کعبہ کی صف، موئی مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زلف مبارک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں پہ تشریف فرما ہیں. اور اس طرح کی متعدد تبرکات کے سائے میں ہم لوگ یہاں پہ ٹرانسمیشن لائیو آن ایئر کر رہے ہیں. میرے ساتھ الحمدللہ اس ٹرانسمیشن کو لائیو لے کے چلیں گے عالم اسلام و وطن عزیز کے مشہور و معروف ثنا خواں جناب محمد عظیم قادری صاحب. میں ان کو خوش آمدید پیش کرتا ہوں. اور ہمارے ہر دل عزیز، بہت ہی ہر دل عزیز بزرگ جناب حاجی اقبال اکھانی صاحب، ان کو بھی ہم اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد ہمارے ساتھ عالم دین یہاں پہ موجود ہیں محمد فرحان شیخ قادری صاحب، جو وابستہ ہیں فیضان مصطفیٰ اسلامک اکیڈمی کے ساتھ. میں ان کو بھی اپنے اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید پیش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنے. اللہ رب العزت اپنے حبیب کے ذکر کے طفیل ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اب میں تلاوت کلام پاک کے بعد اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کر رہا ہوں. اور حمد باری تعالیٰ کے لیے میں درخواست گزار ہوں جناب محمد عظیم قادری صاحب سے کہ وہ ہمیں حمد باری تعالیٰ سنا کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں.
حمد باری تعالیٰ کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں. حمد بھی ہے اور نجات بھی ہے. درود پاک اور پھر حمد باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گناہوں کی عادت چھڑانے دے مولا, گناہوں کی عادت چھڑانے دے مولا, مجھے دے انسان بنا میرے مولا, مجھے دے انسان بنا میرے مولا. جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے, جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے, مجھے صبردار بنا میرے مولا, مجھے صبردار بنا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں, تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا, تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا, مجھے نیک انسان بنا میرے مولا. ہے کعبے پہ نظرِ عبید رضا کی, ہے کعبے پہ نظرِ عبید رضا کی, وہ مقبول گر ایک دعا میرے مولا. میرے دل میں جلائے رکھنا, اور کاش اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے, کاش اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے, اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا, اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا, اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا. سحری کی پہلی ٹرانسمیشن برکت رمضان تبرکات کے سائے سے ہم اس وقت لائیو آن ایئر ہیں. وائس آف کراچی نیوز اور تبرکات کے سائے کے پیج سے لائیو ہم آن ایئر ہیں. اس ٹرانسمیشن میں اب میں اپنے ایوان میں سے عالم دین جناب محمد فرحان شیخ قادری صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ چونکہ برکت رمضان کی ٹرانسمیشن کی پہلی آج سحری ہے اور یہ چونکہ پہلا اشرہ چونکہ رحمت کا ہے تو میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ اس کی فضیل و برکت
ہمیں کچھ آپ ارشاد فرمائیں کہ ہم کیسے یہ رمضان شریف کیسے برکتیں لوٹیں اور کیسے ہم لوگ اپنی برکتیں سمیٹیں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمت اور یہ ٹرانسمیشن کا پہلا دن وائس آف کراچی نیوز اور تبرکات کے سائے. ماشاء اللہ. کراچی نیوز اور تبرکات کے سائے میں یہ پہلی نشریات اور جیسا کہ مجھے بتایا گیا کہ الحمدللہ یہ 30 دن پر مشتمل. جی الحمدللہ الحمدللہ ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں خوب برکت عطا فرمائے. اور سب سے پہلے میں جناب حاجی اقبال لاکھانی مدنی صاحب جو کہ میزبان اور یہاں ان کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں عمر میں خوب برکت آمین. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. کتنا حسین لقب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے اچھے اور خوبصورت انداز میں ہم مومنین کے لیے خوبصورت انداز میں اس آیت مبارکہ کا آغاز کیا. یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. اچھا اس کا یہ مفہومی معنی اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اے لوگوں اے ایمان والوں. یہ اس کا مفہومی معنی ہوتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ جیسا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے. کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے. اب یہ جو روزے فرض کیے یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ ہے کہ ہم پہ کیے. آگے ارشاد ہوتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ جیسا کہ تم سے پچھلوں پر یعنی تم سے جو پہلے لوگ گزرے ان کے اوپر روزے فرض کیے گئے. ان روزے فرض کرنے کا مقصد کیا تھا اور پہلے والوں کے اوپر بھی روزے فرض ہوئے وہ کنڈیشن الگ ہوتی تھی. یعنی کہ کسی کے ایام مختلف ہوتے تھے یا روزہ رکھنے اور کھولنے کے ٹائمنگ کے مطابق فرق ہوتا تھا. ہاں اب ہمارے لیے کیا حکم ہوا کہ سارا سمر جب ہم یہ اپنا لیں گے تو اس کے بعد آخر میں لعلکم تتقون تاکہ تم فلاح پا جاؤ تاکہ تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں رمضان المبارک کے متعلق یہی بات بیان کی کہ تم نے روزے رکھنا ہے اور روزے رکھنے کے بعد تمہارے روزے ایسے ہونے چاہیے کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے. اور اگر خدا نخواستہ کسی کو ایسا لگے کہ اس کے روزے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں آئی تو پھر ہمیں جو ہے ڈرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد وہ نہ جھوٹ سے بچے نہ وہ غیبت سے بچے نہ وہ برائی سے بچے تو اس کا بھوکا اور پیاسا رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی جو ہے وہ پسند نہیں. اور یعنی کہ اس سے وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں. یہ روزے کی فرضیت ہے اور یہ روزے کے احکام ہے. اور جیسا کہ پہلا عشرہ ہے عشرہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس عشرے میں بلکہ تینوں عشروں کے اندر بہت چمچم برستی ہے. لیکن چونکہ پہلا عشرہ رحمت ہے رحمت بھری ساعتیں ہیں اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ خوب ہم عبادتیں کریں خوب ہم تراویح پڑھیں روزے رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے اور روزہ رکھ کے روزے کے جو دیگر لوازمات ہیں یعنی برائیوں سے بچنا. اصل چیز ہے برائیوں سے بچنا. یہ برائی سے تو ویسے بھی بچنا ہے لیکن خاص طور پر روزے میں بچنا ہے تو پھر ہمیں وہ فیض ملے گا لعلکم تتقون. اچھا حضرت یہ بتائیے کہ جو ہے پہلے رمضان المبارک یعنی پہلے آج ہماری سحری بھی چل رہی ہے اور پہلا روزہ بھی آج ہم
وہ کریں گے. تو مجھے یہ بتائیے کہ پہلے روزے کے اندر پیرانبی زرزقی شیخ عبد القادر جیلانی کبھی یوم ولادت ہے میرے خیال میں. جی غالباً بالکل ماشاءاللہ بالکل آپ نے جو نا یقینی سی بات ہے کہ پھر سیدنا قطب ربانی محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے اوپر تمام سلاسل کا اختتام ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی سلسلہ ہو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ضرور ملتا ہے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ولادت کا دن ہے، یکم رمضان مبارک آپ کی ولادت کا دن ہے. الحمدللہ ہم سب غوث پاک کے چاہنے والے ہیں. ماشاءاللہ سے یہاں تبرکات دیگر جو یہاں پر موجود ہیں، اور مجھے جیسا کہ ابھی بتایا گیا اور میں خود دیکھ رہا ہوں کہ واقعی میں جیسا کہ ابھی آپ نے عرض کیا کہ پہلی نشریات ایسی ہے. یہ پاکستان کی ہسٹری کی سب سے پہلی ٹرانسمیشن ہے حضرت کہ جو ہم تبرکات کے سائے سے لائیو تبرکات کے سائے سے لائیو آڈینس ہے الحمدللہ. یہ وائس آف کراچی نیوز کو یہ شرف حاصل ہے الحمدللہ. اور یہ ہمارے ہر دل عزیز حاجی اقبال لکھانی صاحب جن کی توسط سے یہ آج لائیو ٹرانسمیشن آن ایئر جاری ہے، یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے الحمدللہ. بہت بڑا اعزاز ہے. اور یہ تبرکات یہ خود ایک جس کے پاس ہو تو اس کے لیے خود ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور ہم لوگ بھی خوش نصیب ہیں، آپ کی پوری ٹیم خوش نصیب ہے کہ جو اس وقت یہ تبرکات کے سائے میں بیٹھ کر اور ہم اللہ اور اس کے محبوبین کا اور اس کے جو نا مقدس بندوں کا ہم یہ ذکر کر رہے ہیں. سرکار غوث پاک کے حوالے سے ہم کچھ بات عرض کرتے ہیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سب چاہتے ہیں، ہم سب مانتے ہیں، ہم الحمدللہ قادری ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں سرکار غوث پاک کی نسبت سے. ایک بات میں تاکہ آپ کے چینل کے توسط سے لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے، دیکھیں جی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلکی اعتبار سے آپ حنبلی تھے. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے، جو 4 امام ہمارے گزرے اور الحمدللہ چاروں امام حق پر ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیروی کی، حالانکہ آپ خود اجتہاد کے درجے پر تھے لیکن اس کے باوجود آپ نے جو ہے نا تقلید کی. تو آپ نے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کی یعنی پیروی کی فقہ کے اندر. تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا نہ جائے. یہ امام احمد بن حنبل کا فتویٰ ہے. تو چونکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ پر عمل کرتے ہیں، یعنی کہ غوث پاک بھی جو ہے اسی فتوے کی روشنی پر عمل کرتے ہیں. تو اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جن کی نسبتوں کے اوپر ناز کرتے ہیں وہ کرنا بھی چاہیے. ہم ناز کرتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ہم جو ہے نا بخشے جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم بخشے بھی جائیں گے. لیکن کیا جن کی نسبت پر ہمیں ناز ہے، کیا ان کی نظر ان کے زاویے کے مطابق کیا ہمارا شمار مسلمانوں میں ہو رہا ہے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کافر کو مسلمان کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے. لہٰذا ہمیں اس ٹرانسمیشن کے توسط سے میں یہ بات لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ رمضان مبارک کی ساعتیں شروع ہو گئی ہیں. پہلی نماز ہم نے ادا کر لی جو کہ نماز عشاء اور تراویح کی صورت میں. ویسے تو یہ کہ دوسری نماز کھلائے گی مغرب پڑھی ہم نے، اس کے بعد عشاء پڑھی. اب پہلا دن ہمارا آئے گا نماز فجر ہم ادا کریں گے. تو ہمارا رمضان مبارک ایسا گزرنا چاہیے، ایک تو ہمیں نمازوں کی پابندی ہو اور نمازوں کی پابندی ایسی ہو کہ رمضان مبارک کے بعد ہمیں اس کے ثمرات ظاہر ہو. جب ہم رمضان مبارک کے بعد ہمیں اس کے ثمرات ظاہر ہوں گے تو پھر ہم یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لعلکم تتقون پر پورے ہوتے ہیں. اچھا حضرت یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے روزہ جو ہے وہ زبان کا بھی ہونا چاہیے، آنکھوں کا بھی ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ ذرا بیان فرمائیے کہ جو ہے وہ چونکہ پہلی نشست ہے ہم لوگوں کی. تو جیسا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ابھی شروع میں بیان کیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھے
اور وہ جھوٹ بھی بولے، وہ غیبت بھی کرے، تو اس کا روزہ رکھنا اس طریقے سے کوئی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا ایسا روزہ پسند ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک تو جھوٹ بولنا ویسی بری بات ہے، یعنی تو غیبت کرنا یہ بھی بری بات ہے۔ جو یہ کہا جاتا ہے عرف کے اندر ہمارے یہاں کہ زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، جسم کے اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے، یہ روزے کی فضیلت کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے، یعنی روزے کی روحانیت کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر انسان اپنے ہاتھ پاؤں سے گناہوں سے بچے تو یہ روزے کے اندر اور زیادہ افضل ہے۔ اپنی زبان کو گناہوں سے بچائے، اپنی آنکھوں کو جو نا تو بد حیائی سے بچائے، تو غیبت سے بچائے زبان کو، اس طریقے سے۔ عموماً ہم نے کیا دیکھا، دن چونکہ طویل ہے تو روزے کا ٹائم پیریڈ ایک طویل ہے، تو اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اور کراچی میں گرمی بھی الحمدللہ بہت گرمی عروج پر ہے، گرمی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے باران رحمت بھی برسائے اور ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان فرمائے۔ لیکن یہ اللہ کے فضل سے ہی ہوتا ہے، بے شک بے شک برحق ہے۔ پر ورنہ موسم اچھا ہو یا ایسی میں بیٹھ کر بھی لوگ روزے نہیں رکھتے، بے شک ایسے بھی بالکل صحیح فرمایا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، اب جو موجودہ صورت ہے ہم چونکہ اس کے مطابق بات کریں گے۔ دن ایک طویل ہے، اب لوگ کیا کرتے ہیں اس کے اندر کھیل کود کے اندر وقت گزارتے ہیں۔ اچھا پہلے کا ایک دور تھا، پہلے کے کھیل الگ ہوتے تھے، کوئی کسی نے کرکٹ کھیل لی، کسی نے کچھ اور کھیل لیا۔ اب زمانہ بدل گیا ہے، زمانے کے تقاضے ہی بدل گئے، تو اب وہ گیمز کی صورت میں یا موبائلز کی صورت میں، تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنا ہی چاہیے موبائل کو کم سے کم استعمال کریں۔ کیوں؟ جب ہم چونکہ ہم 11 مہینے ہم عادی ہو چکے ہوتے ہیں، تو اس ایک مہینے میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم وہ چیزیں چھوڑیں۔ ایک جگہ پہ یہاں پہ ایک یہاں پہ یہ بھی چیز بتائیے کہ جو ہے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ روزہ تو رکھتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے اور کوئی نئے کام نہیں کرتے، وہی آپ والی بات کہ ویڈیو گیمز میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہے وہ ٹی وی وغیرہ دیکھنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح کے دوسرے۔ تو حضرت اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ روزہ چونکہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں، کیونکہ روزہ جو ہے وہ تو آنکھوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ اگر وہ یہ نماز نہیں پڑھتا یا اگر وہ پورا دن ویڈیو گیمز کھیلتا ہے یا اس طرح کی اور چیزوں کو، آج کل آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کراچی شہر کے اندر جو ہے وہ یونیورسٹیز اور اسکولز وغیرہ کی، کالجز کی چھٹی ہے، تو لوگ جو ہیں بچے وغیرہ جو ہیں اور دوسرے جو لوگ ہیں اسٹوڈنٹس وغیرہ خاص طور پہ وہ گھر میں ہی ہیں، تو وہ بس پوری رات جاگتے ہیں اور پھر صبح سحری کی اور پھر صبح سوئے تو پھر وہ گھر والوں کو بس کہہ کے سوتے ہیں کہ جی بس ہمیں عصر سے افطار سے تھوڑی دیر پہلے ہی اٹھائیے گا۔ تو حضرت اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی فرمائیے کہ یہ تو ہم نے پھر پورا ہی دن سو کے گزار دیا، تو پھر یہ تو روزہ تو ثواب سے محروم ہو گئے ہم۔ دیکھیں جی، یہ ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کسی کا گناہ کرتا ہے، وہ تو حالت روزے کے علاوہ بھی گناہ ہی ہے، چاہے وہ کوئی بھی گناہ ہو نا۔ اب ہم گناہ کی ہر چیز کی تفصیل نہیں پیش کر رہے، بہرحال وہ جو ہے گناہ ہے۔ اب وہ گناہ کے جو عام حالت میں گناہ ہے، اب وہ روزہ جیسی عبادت کے اندر بھی وہ کیا جائے تو یہ اور زیادہ گناہ ہو گیا، ایک بات۔ اب آیا کہ اس سے روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، سوال یہ آتا ہے۔ دیکھیے جی، روزہ تو ہو جائے گا، روزہ فی نفسی ہی وہ تو ہو جائے گا کہ انسان نے روزہ رکھا اور دن کے اندر اس نے کسی بھی قسم کے کسی بھی طریقے سے اس نے اپنا ایک دن گزارا، روزہ تو اس کا ہو جائے گا۔ ہاں البتہ روزے کی جو روحانیت ہوتی ہے، اس کی برکت، اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم اتنی محنت کر رہے ہیں اور اتنا بابرکت مہینہ کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر، فرضوں کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، ان ایام کو تو ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان ایام میں گرمی ہے، بار بار وضو کریں، وضو کا ثواب، بے شک بے شک وضو کرنے کا ثواب، وضو کریں، انسان نماز پڑھ لے، نماز کے اندر کوشش کرے کہ قضاء عمری کو ادا کر لے، اس کے بعد فرض نماز۔ اب یہ دیکھیں نا، نمازوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب جو رکھی ہے وہ کیسی رکھی ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، اگر کوئی جاب پہ جانے والے ہیں تو جاب پہ چلے جائیں، اس کے بعد فجر سے لے کر ظہر تک ایک اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے، پھر ظہر کے اندر آپ وضو کر کے نماز پڑھ کے پھر تھوڑی دیر آرام کریں، جسے قیلولہ کہتے ہیں۔
اس میں پوری تھکن آپ کی اتر جائے گی اور آپ کو روزے کا ثواب اور روزے کے ثمرات بھی ظاہر ہوں گے. لہٰذا یہی بات بس عرض کرتا چلوں آخر میں اپنی بات کے اختتام پر کہ روزہ جب انسان رکھ لے تو روزے کے فیوز و برکات اسے جب ہی حاصل ہوں گی کہ جب وہ گناہوں سے محفوظ ہوگا. اور گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں ان جیسی لائیو ٹرانسمیشن یا اور علماء کی صحبت یا پھر کتب کا جو نا ہم یہ کہ مطالعہ کریں تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کس طریقے سے ہمیں دن گزارنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات دن کو آپ پہلے سے ڈیوائڈ کر لیں کہ ہمیں فجر کے بعد نماز فجر کے بعد کیا کرنا ہے. نماز فجر کے بعد تھوڑی دیر تلاوت کلام مجید کریں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا ایک نزول ہوا. میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے آپ لوگوں کی نشریات ہوگی تو نزول قرآن کے بارے میں بھی اس میں ایک اس کا جو ہے ایک چھوٹا سا بریک ہے. میں انشاءاللہ نزول قرآن کے بارے میں آپ سے بریک کے بعد بات کروں گا. آج کی سب چھوٹے سا بریک ہے. آئیے تھوڑے سے بریک کے بعد ہم پھر دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کے خدمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سن 1442 ہجری 2021 کی آج پہلی سحری لائیو آن ایئر وائس آف کراچی نیوز اور تبرکات کے سائے میں کے پیج سے ہم لائیو آن ایئر ہیں الحمدللہ. اور ہمارے ساتھ کنٹینیو کریں گے ہم عالم دین کو جو آج ہمارے سامنے رحمت کا عشرے کے بارے میں بیان کر رہے تھے. میں حضرت سے گزارش کروں گا حضرت اس گفتگو کو آپ کنٹینیو کرتے ہوئے ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ رمضان المبارک کے اندر عبادت کس طرح کی جائے اور روزے کے اندر جو ہماری جو معاملات ہیں اس کو کس طریقے سے کیا جائے. چونکہ پہلی سحری ہے تو یہی تربیت کی سیڑھی ہے. پورا رمضان ہم نے اس میں آرام سے جو نہ گزارنا ہے تو یہی تربیت ہے. تو لہٰذا سب سے میں یہی آپ کے چینل کے توسط سے یہ عرض کروں گا کہ اپنے روزے کو ایسا روزہ بنائیں, بے شک ایسا روزہ بنائیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی کے مطابق ہم متقین میں شامل ہو جائیں. اور ایسا روزہ بنانے کے لیے ہم نے یہی کرنا ہوگا کہ کثرت سے تلاوت کلام مجید کریں. کیوں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک نزول قرآن بھی ہوا. حضرت جبریل امین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو اور آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور سنتے تھے. یعنی قرآن کا دور ہوتا تھا. لہٰذا ہمیں بھی یہ چاہیے, آج کا میرا آخری پیغام, ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کی کثرت سے تلاوت کریں اور نمازیں پڑھیں, روزہ رکھیں اور روزے میں ہر ان کاموں سے بچیں کہ جنہیں ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور وہ لوگ یقیناً قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں, جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. انہی اقتباس کے ساتھ, انہی اشعار کے ساتھ میں ایک بار پھر دعوت نعت دینا چاہوں گا عالم اسلام و وطن عزیز کے مشہور و معروف سناخواں, خوش گلو, خوش آواز اور خوش اخلاق بھی ہیں جناب محمد عظیم قادری صاحب سے کہ وہ بارگاہ مقصود کونین میں نذرانہ ثناء و توصیف اور منقبت غوث پاک پیش کریں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ایک بڑا خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں, ہو سکے تو آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں. یا مصطفیٰ عطا پھر
آزری کا یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن آزری کا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لوں نظارہ آ کر روتا ہوا پھرا داغ جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار پھر دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ عطا ہو میزان پہ سب کھڑے گئے اعمال تل رکھے گئے رکھ لو بھرو خدا را قادری کا رکھ لو بھرم خدا را عطار قادری کا یا مصطفیٰ عطا آج یوم ولادت سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اس حوالے سے کلام پیش کرتا ہوں میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا میں قادری ہوں شکر ہے رب قدیر کا دامن گئے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا دامن گئے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا دامن گئے میرے ہاتھ میں پیرانے پیر کا شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی شیئا للہ
یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم 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 کرو دودر جو رب غوث اعظم سید اللہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی جیلانی سید اللہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سرگ یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سرگ یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سرگ یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سرگ چاہو رات عدم غوث اعظم سید اللہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی سید اللہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی خدا کے فضل سے تم پر سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جگہ میں گئے سرارا غوث اعظم کا ہماری آج کس کے رات ہے بغداد والے کے مولا جی کس کے رات ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دے کام کس کا غوث اعظم کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا بڑا پیارا ہے کہتے ہیں جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مولا کریم آج کی ہماری اس نشریات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما یا رب کریم اول تا آخر جو کچھ بھی تیرے محبوبین کا ذکر خیر کیا گیا یا رب کریم ان تبرکات کا واسطہ کر دے یا رب کریم ہماری اس کاوشوں کو یا رب کریم وائس آف
کراچی کی اس پوری ٹیم کو یا رب کریم ان سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بالخصوص دعا کریں جناب محمد اقبال لاکھانی مدنی صاحب کے لیے، یا رب کریم ان کو دارین کی بھلائیاں عطا فرما، یا رب کریم ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں خوب کو برکت عطا فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو رمضان مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، صحت تندرستی کے ساتھ پورے رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویحاں پوری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے تلاوت کلام مجید کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو بالخصوص رمضان مبارک میں گناہوں سے محفوظ فرما۔ یا رب کریم ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما، بالخصوص گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما۔ یا رب کریم اس گھر پہ، اس گھر کے مکینوں پہ، اس پوری ٹیم پر اپنا فضل و کرم فرما۔ یا رب کریم ہم سب کی دل جائز تمنائیں، مراد آرزو پوری فرما۔ اسی طریقے سے پورے رمضان مبارک میں جہاں جہاں اور بالخصوص وائس آف کراچی کی اس ٹیم کی جو نشریات ہوگی، یا رب کریم اس میں آسانیت پیدا فرما، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ ہم سب کی دلی جائز تمنا مراد آرزو قبول فرما۔ یا رب کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما، شہر کراچی کو امن استحکام کا گہوارہ بنا، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں ان سب کی عزت، مال، جان، بالخصوص ایمان کی حفاظت فرما۔ یا رب کریم ہم سب کی دلی جائز تمنا مراد آرزو اپنے حضور قبول فرما۔ یا رب کریم تبرکات کا واسطہ مدینہ شریف کی، یا رب کریم یہ جنت کی کیاری کا واسطہ، یا رب کریم خانہ کعبہ کے غلاف کا واسطہ ہمیں اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، بار بار میٹھا مدینہ دکھا دے۔ یا رب کریم مدینہ کی، مکے کی رونقوں کو بحال فرما دے، کرونا وائرس جیسے مرض کو یا رب کریم پوری دنیا سے ختم فرما دے، دہشت و وحشت والا ماحول یا رب کریم اپنے فضل و کرم سے امن، سکون، سلامتی والا ماحول بنا دے، اس رمضان کو ہمارے لیے بابرکت بنا دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير
اللہ اکبر اللہ اکبر لا